الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج جولائی 14 ہے۔ آج ایک معرفت سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک دا انفولڈنگ آف آیات اللہ significations of Allah in the universe، اس عنوان کے تحت مولانا فیاض الدین عمری صاحب ہم لوگوں کے سامنے اپنے تاثرات، اپنی فائنڈنگ پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت دوں، مولانا عبدالسلام صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کچھ آیات تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا عنوان The unfolding of آیات اللہ significations of Allah in the universe۔ مولانا فیاض الدین صاحب اس پر خطاب فرمائیں گے۔ اس خطاب کی نسبت سے آیات کا انتخاب بھی بہت اچھا ہے۔ یہاں پر مولانا نے جو اصولی طور پر ہم کو مائنڈ بیس تزکیہ یا مائنڈ بیس معرفت کی جو بات کی ہے، اس کے لیے اس دور میں بے شمار ایسے وسائل، پورا دور ہی انفولڈنگ والا دور بن گیا ہے، معرفہ انفولڈنگ والا۔ تو ما نفدت کلمات اللہ کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے، اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے مولانا فیاض الدین صاحب آج ہمارے سامنے اس موضوع پر خطاب کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ مولانا فیاض الدین صاحب اپنے موضوع پر تاثرات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 14 جولائی 2023۔ آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آج گفتگو کرنے کا جو ریزن ہے وہ سنانا چاہوں گا۔ 18 جون 2023 یعنی آج سے 26-25 دن پہلے ٹائٹان سبمرسیبل
ٹریجڈی آف ٹائٹان سبمرسیبل نام سے ایک واقعہ ہوا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے ٹورزم کی نئی نئی قسمیں وجود میں آئی ہے. انسان کے پاس جیسے جیسے نئے آلات اور نئے ذرائع حاصل ہوئے ویسے ویسے انسان نے کائنات کو ایکسپلور کرنے کے لیے مختلف سواریاں اور مختلف ٹولز گیجٹ حاصل کر لیے جس کے ذریعے وہ یونیورس کا ایکسپلوریشن کرتا ہے اور جدید انکشافات سے بہراور ہوتا ہے. اسپیس ٹورزم جس کے تحت انسان آج فضاؤں اور خلاؤں کا سفر کرتا ہے اور نئے نئے پلانٹ کو ڈسکور کرتا ہے اور ان میں موجود مختلف معدن اور مادوں کو دریافت کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پتہ لگاتا ہے کہ وہ زمین سے کتنی دوری پر ہے, کتنے لائٹ ایئرس پر فلاں پلانٹ پایا جاتا ہے. اس کو اسپیس ٹورزم کہتے ہیں. اسی طرح ٹورزم کی ایک قسم وہ ہے جو آرکیالوجی یعنی آثار قدیمہ کے مشاہدے اور مناظرے کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں. اسی طرح ٹورزم کی ایک قسم ہے جس کو اوشن ٹورزم کہتے ہیں, یعنی سمندروں کی گہرائیوں میں جا کر وہاں موجود مخلوقات اور وہاں موجود جاندار آبی حیات اور مختلف لا آف نیچر کو ڈسکور کیا جاتا ہے. 18 جون کو اوشن گیٹ نامی ایک امریکن کمپنی نے جو اوشن ٹورزم کا کام کرتی ہے 5 بلینرز 5 ریچسٹ پیپل کو لے کر اس نے RMS ٹائٹینک جو 15 اپریل 1912 کو ڈوب گئی تھی اس کا ٹور کرانے کے لیے اس نے رخت سفر باندھا. آپ کو پتا ہے سبمرین اور سبمرسیبل دونوں میں ایک فرق ہے. سبمرین وہ کشتی ہے جو اپنے آپ میں ایک مکمل وجود رکھتی ہے اور سمندر کی گہرائیوں میں بذات خود وہ سفر کرتی ہے. سبمرسیبل وہ ہے بالکل ایک چھوٹی کار کی طرح. ایک چھوٹی کار کا اس کا سائز ہوتا ہے. ایک مدرشپ ہوتی ہے سمندر کے اوپر جہاں سے اس کو بھیجا جاتا ہے اور کنٹرول کیا جاتا ہے. تو 18 جون کو ٹائٹان نامی سبمرسیبل RMS ٹائٹینک جو آج سے 113 سال پہلے ڈوب گئی تھی اس کے مشاہدے کے لیے انہوں نے رخت سفر باندھا. اس سبمرسیبل میں عربی میں اس کو کہتے ہیں غواصہ یا غاطسہ. تو اس غواصہ میں 5 لوگوں نے سفر کیا. ایک فرینچ ٹائٹینک ایکسپلورر تھے اس میں, یعنی انہوں نے ٹائٹینک کشتی ڈوبنے کے بعد 1985 میں اس کی ڈسکوری ہوئی تھی. تقریباً ڈوبنے کے 70 سال کے بعد اس کو لوگوں نے ڈسکور کیا تھا, اس کے ملبے کو, اس کے رکیج کو. تو یہ ٹائٹان سبمرسیبل میں وہ بھی ایک آدمی تھے جو اس کے ایکسپرٹ تھے, یعنی لوگوں کو وہ جو ہے ٹائٹینک دکھانے کے لیے لے جاتے اور تقریباً انہوں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ لوگوں کو ٹائٹینک کا مشاہدہ کروایا تھا. وہ اس کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے. اس سبمرسیبل میں جو 18 جون کو ڈوب گئی 2 ہمارے پڑوسی ملک کے مالدار لوگ بھی تھے, اسی کے ساتھ ایک برٹش بزنس مین بھی تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ اوشن گیٹ کے CEO جن کا نام اسٹاک رش اس طرح کچھ ہے وہ بھی تھے. تو ان 5 نے جو ہے ایک چھوٹی سی غواصہ میں, ایک چھوٹی سی سبمرسیبل میں 18 جون کو سفر طے کیا. 9:30 پر وہ
सरफेस से उन्होंने सफ़र शुरू किया टाइटैनिक को देखने का, और तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट के बाद उनकी कोई खबर या कोई पैगाम रसानी या कोई मुवासलात उनका अपनी मदरशिप से बाकी नहीं रहा। तकरीबन मदरबोर्ड से मदरशिप से लोगों ने इंतज़ार किया बहुत देर तक, सारा दिन गुजर गया, उसका कोई पता नहीं था टाइटान सबमर्सिबल का। यानी अपने टाइटान सबमर्सिबल का उसूल ये है, जब वो पानी में सफ़र शुरू करती है हर 15 मिनट में अपने मदरशिप को वो मैसेज भेजती है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेरा सफ़र जारी है। लेकिन 1 घंटा 45 मिनट के बाद उसके मैसेजेस आना बंद हो गए। उसके बाद बड़ी बड़ी कश्तियों के ज़रिए और बड़े बड़े इंतज़ामात जो ओशन गार्ड्स जो होते हैं उनके ज़रिए ढूंढने की कोशिश की गई। 4 दिन तक कनाडा और अमेरिका की इस तरह के जो ओशन गार्ड्स जो एजेंसीज होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उन्होंने ढूंढा उसको, कहीं भी उसका कोई पता नहीं मिला। यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद उसके कुछ टूटे हुए पार्ट्स उनको समंदर के किसी हिस्से में मिल गए। उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो 5 लोग मर चुके हैं और अब टाइटान सबमर्सिबल जो टाइटैनिक को देखने के लिए गई थी उसका भी वही अंजाम हुआ जो टाइटैनिक का हुआ था। विकिपीडिया में इस टाइटान सबमर्सिबल के तबाह होने की, यानी ये जो छोटी गवासा जो गई थी टाइटैनिक को देखने के लिए, उसके फेल होने या बर्बाद होने के रीज़न बताते हुए ये कहा गया है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी टाइटैनिक जो है सतह समंदर से 4 किलोमीटर नीचे है। अगर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो आरएमएस टाइटैनिक जो 1912 में डूब गई थी वो सतह समंदर से 4 किलोमीटर नीचे है। टाइटान सबमर्सिबल जो उसको अभी देखने के लिए गई थी, जब वो करीब वहाँ पहुँची तो साइंटिस्टों का कहना है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो है पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है पानी के अंदर, जब कोई चीज़ चली जाती है तो उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसका ढांचा जो है टूट गया। उसको जो है उन लोगों ने लिखा है फेलियर ऑफ प्रेशर हल, यानी जब कोई सबमर्सिबल बनाई जाती है तो उसके 2 ढांचे होते हैं। एक ढांचा ऊपर का होता है, फिर उसका जो है उसके बाद एक दूसरा ढांचा होता है। उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि अगर पहला ढांचा अगर ख़राब हो जाए तो दूसरा ढांचा कम से कम जो है महफूज हो सके। तो जब पानी का दबाव बहुत ज़्यादा हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ, तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो है उसकी जो बॉडी जो थी वो इम्प्लोड हो गई। इम्प्लोड होने का क्या मतलब है, मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि जो है 2 किस्म की चीज़ें होती है। एक होता है एक्सप्लोजन और एक होता है इम्प्लोजन। एक्सप्लोजन में चीज़ें जो है खारिज की तरफ फटती है, यानी जब कोई चीज़ फटती है तो वो आउटवर्ड जो है उसका सफ़र शुरू होता है, आउटवर्ड कोलैप्स होता है। इम्प्लोजन उसको कहते हैं जब किसी चीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और चीज़ जो है इनवर्ड जो है कोलैप्स हो जाए, यानी अंदर की तरफ वो सफ़र करे और फिर जो है पचक कर जो है उसको आग लग जाए या उसका वजूद खत्म हो जाए, बिल्कुल जो है वो अंदर की तरफ जो है दह जाए, अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाए। तो टाइटान सबमर्सिबल का अंजाम जो है लोग ये कहते हैं कि जो है इम्प्लोजन की वजह से हुआ, यानी एक्सप्लोजन नहीं हुआ इसमें, बल्कि जो है इसके ऊपर पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर था और इसकी जो बॉडी बनाई गई थी वो जो है कार्बन फाइबर नामी मेटल से बनाई गई थी, मटेरियल से। तो वो जो है पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सका और जिसकी वजह से जो है उसके अंदर इम्प्लोजन हुआ। इम्प्लोजन के बारे में भी अजीब व गरीब बात उन्होंने लिखी है कि सिर्फ 20 मिली सेकेंड में जो है उनकी मौत हो गई, यानी जो लोग उस सबमर्सिबल में बैठे हुए थे उनको 20 मिली सेकेंड पहले, 1 सेकेंड नहीं बल्कि जो है 20 मिली सेकेंड पहले भी उनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। 20 मिली सेकेंड के अंदर जो है वो ढांचा जो है इम्प्लोड हो गया यानी अंदर की तरफ जो है वो पचक गया और जो है वो साइंसदान ये कहते हैं कि जो है गालिबन जो है 20 मिली सेकेंड के अंदर जो है वो सारा का सारा जो है ना राख एशेज में जो है कन्वर्ट हो गए वो सारे लोग।
سارے کے سارے جو ہے راک میں جو ہے خاک میں جو ہے کنورٹ ہو گئے. گویا کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ 20 ملی سیکنڈ کے بعد ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. تو اس طرح کی باتیں پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ انسان نے اتنی زیادہ ترقیاں کی اور اتنے اس کے کیلکولیشن اور جو ہے اس کی انجینئرنگ اتنی زیادہ ترقی کر گئی کہ وہ جو ہے سمندروں کے اندر 4-4, 5-5, 10-10 کلومیٹر تک جو ہے وہ ڈیپ سی میں جو ہے سفر کرتا ہے. اور اس کے پاس ایسے آلات آ گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اب اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر بھی کر سکے اور زمینوں کے سمندروں کی گہرائیوں میں بھی وہ جو ہے اپنے مشاہدہ جاری رکھ سکے. تو مجھے جو ہے جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو مجھے جو ہے یہ آیت بہت ہی عجیب لگی جو سورہ النور کی ہے. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قرآن نے سمندروں کی گہرائیوں کا منظر کھینچا اور اس کی ڈیپتھ کو بتاتے ہوئے کہا کہ سمجھیے جو ہے ایسی ظلمات جو کسی جو ہے ڈارک سمندر میں جس پر موجیں چھائی ہوئی ہو اور پھر موجوں پر موجیں ہوں اور پھر ان موجوں کے اوپر جو ہے ظلمات کے بادل ہوں بعض پر. جب کوئی آدمی اپنا ہی ہاتھ نکالے تو اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ نہ سکے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ روشنی نہ دے اس کو کوئی روشنی دینے والا نہیں ہے. تو اندازہ لگائیے کہ اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی جب سمندر کی گہرائیوں میں جب ظلمات بعضها فوق بعض سے انسان کو سامنا پڑتا ہے تو انسان کی بے بسی اور عاجزی کا جو ہے وہ انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے جو اس ڈارکنیس میں اپنے ہاتھ کو بھی خود دیکھ نہیں سکتا. جب انہوں نے دیکھا, جب انہوں نے سوچا ہوگا کہ ملی سیکنڈ کے اندر ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے, گویا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے. اس سوچنے سے پہلے ہی جو ہے گویا کہ ملک الموت ان کے پاس حاضر ہو گئے اور ان کو اس دوسری دنیا میں پہنچا دیا. تو ان باتوں کو سوچتے ہوئے میں نے جو ہے جاننے کی کوشش کی کہ جب انسان اتنی ترقی کے باوجود ڈیپ سیز میں, ڈیپ اوشنز میں اپنی انجینئرنگ کا فیلئر دیکھتا ہے تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ 90% سے زیادہ لیونگ تھنگ سمندروں میں رہتے ہیں. یعنی سائنسدانوں نے جو ہے جاندار چیزوں کی کئی کیٹیگری کی ہے. اس میں سے ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹیریسٹیریل اینیمل, وہ جاندار جو زمین پر خشکی پر رہتے ہیں, اور دوسرے جاندار وہ ہیں جو اوشن میں رہتے ہیں. اس کو جو ہے ایک خاص برانچ کے ذریعے اسٹڈی کی جاتی ہے اوشن بایولوجی کے نام سے. تو انہوں نے اسٹڈی کر کے بتایا کہ جانداروں کا اگر ہم پرسنٹیج اگر دیکھیں, لیونگ تھنگس کو اگر ہم جاننا چاہیں تو 90% تو جو ہے نا لیونگ تھنگس صرف سمندروں میں ہی رہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ انسان اپنی بڑی ہوئی ترقی کے باوجود اپنے گیجٹس کو بچا نہیں پاتا اور وہ جو ہے لاز آف نیچر کا شکار ہوتے ہیں. تو وہ مخلوقات جو سمندر کی گہرائیوں میں ہے وہ کیسے ان کا اسٹرکچر, ان کا حل, ان کا ڈھانچہ یا ان کی اناٹمی کیسے فیل نہیں ہوتی. وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے جو ہے گہرے سمندروں کے اندر, جبکہ وہاں پر ہائی واٹر پریشر ہوتا ہے تو وہاں ویل, شارک اور جو ہے ہزاروں قسم کی آبی حیات وہاں پر موجود ہیں جن کو ہم ایکویٹک لائف کہتے ہیں. تو ایکویٹک لائف جو ہے ہائی ہائیڈرو پریشر کے باوجود جو ہے کیسے زندہ رہ پاتی ہے. تو اس سلسلے میں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ان کی باڈی کو اس طرح یہ کیا گیا ہے, بنایا گیا ہے, ان کی باڈی اس طرح ہے کہ جو ہے وہ واٹر پریشر کو جو ہے ایبزارب کر لیتی ہے, اس پر جو ہے واٹر پریشر کا اثر نہیں ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے خدا کی قدرتیں, خدا کے جو نشانیاں ہیں وہ ہر طرف بھری پڑی ہے. قرآن کی یہ آیت جو ہے بہت ہی عجیب ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر. يخلق الله ما يشاء جو ہے بہت ہی قرآن کا ایک عجیب و غریب اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی جو مخلوقات ٹیریسٹیریل ہے وہ سمندروں میں چل نہیں سکتی, اور جو ہے سمندروں میں جو پیدا کی گئی ہے
وہ ٹیریسٹریل لائف نہیں گزار سکتی، یعنی خشکی کی زندگی گزار نہیں سکتی. مثال کے طور پر جو ہے جب ہم مچھلی کو پانی سے باہر لے آتے ہیں تو کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ مرتی ہے؟ تو اسٹڈی میں یہ بتایا گیا کہ مچھلیوں کے پاس جو ہے لنگس نہیں ہوتے ہیں. مچھلی جو ہے سانس جو لیتی ہے، جیسے عام جو ہے خشکی کے جاندار جیسے میمل، انسان اور دوسرے جاندار جو ہیں لنگس کے ذریعے جو ہے ان کا ریسپریٹری سسٹم چلتا ہے. تو مچھلیوں کا جو ریسپریٹری سسٹم ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ بنایا گیا ہے. یخلق اللہ ما یشاء اس کا جو ہے بہترین وہ نمونہ ہے قرآن کی اس آیت کا. ان کے مچھلیوں کے سر کے ہیڈ کے جو ہے دونوں طرف میں جلد ہوتے ہیں جن کو ہم جو ہے اردو میں گلپھڑے کہتے ہیں. تو یہ گلپھڑے جو ہے پانی سے جو ہے ڈیزالوڈ آکسیجن لیتے ہیں. سائنسدانوں نے مطالعہ کر کے بتایا کہ ان کا آکسیجن لینے کا طریقہ جو ہے ایئر سے آکسیجن لینے والا نہیں ہے. یعنی عام میملس جو ہے انسان وغیرہ وغیرہ جو ہے ہوا سے، فضا سے جو ہے آکسیجن کو جو ہے ایبزارب کرتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں. لیکن جو ہے مچھلیوں کا طریقہ عجیب و غریب ہے کہ پانی کے اندر جو ہے آکسیجن کی ایک بڑی مقدار موجود ہوتی ہے. تو مچھلیاں جو ہے پانی کو اپنے اندر پہلے لے لیتی ہے. لینے کے بعد جو ہے ان کے جو جلس ہیں، جلس کے قریب میں جو ہے چھوٹے 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 ہزاروں کی تعداد میں جو ہے باریک رگیں ہوتی ہے. وہ رگیں جو ہے آکسیجن کو جو ہے واٹر سے ایکسٹریکٹ کر لیتی ہے. اور اس طرح جو ہے مچھلیوں کا جو آکسیجن لینے کا سسٹم ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو قرآن کی آیت یخلق اللہ ما یشاء اس کے لیے ایک ایکویٹک لائف، آبی حیات، ایک بہت اچھی مثال ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ چیزوں کی مختلف گریوٹی ہے. زمین پر گریوٹی کا الگ معاملہ ہے، چاند اور دوسرے سیاروں پر جو ہے گریوٹی مختلف انداز سے ڈیزائن کی گئی ہے. اسی طرح سمندروں کے اندر بھی گریوٹی جو ہے مختلف انداز سے ڈیزائن کی گئی ہے. تو وہاں پر یہ آبی حیات جو ہے سروائیو ہوتی ہے اور جو ہے انسان کو یہ مشاہدہ کراتی ہے کہ انسان خدا کی قدرت کو اگر تجھے جاننا ہے تو تو اپنے اطراف میں غور و فکر کر. وفی الارض آیات للموقنین کہ زمین کے اندر یقین کرنے والوں کے لیے جو ہے نشانیاں رکھ دی گئی ہیں. وفی السماء رزقکم اور آسمانوں میں تمہارے لیے رزق رکھا گیا ہے. تو آسمانوں کا رزق کیا ہے اور سمندروں کا رزق کیا ہے؟ زمین اور خشکی پر رہنے والے آیات جو ہے انسان کو کیا رزق دے رہی ہے. تو اس پر جو ہے جب انسان اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس نے یخلق اللہ ما یشاء کے ہر طرف مختلف نمونے قائم کر دیے ہیں. تو ان نمونوں میں سے ایک نمونہ میں نے جو ہے ان کا جو ریسپریٹری سسٹم ہے، تنفس کا جو نظام ہے، اس کی مثال سے میں نے سمجھا ہے. ایک دوسری مثال جو ہے سائنسدانوں نے جو ہے بہت عجیب و غریب ڈسکور کی ہے سمندروں کو لے کر. ہم سب کو پتا ہے کہ زمین پر جتنے درخت ہیں اور جتنے یہ ہیں لیونگ تھنگ ہے وہ سورج سے ہیٹ لیتے ہیں. جیسے عام طور پر ہم درختوں کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو سائنسدان ہمیں وہاں ایک بات بتاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فوٹو سنتھیسس. فوٹو سنتھیسس کا مطلب یہ ہے لائٹ کو درخت جو ہیں، درخت کے لیف جو ہے لائٹ کو کنورٹ کرتے ہیں انرجی میں، پھر انرجی کو وہ کنورٹ کرتے ہیں مختلف ضرورتوں کے لیے درخت کی اور جو ہے انسانوں کی. تو فوٹو سنتھیسس کے لیے جو ہے جب تک سورج نہ ہو اس کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. اگر سورج کو ختم کر دیا جائے تو زمین کی ساری گرینری اور جو ہے سارے ویجیٹیشن ڈسپیئر ہو جائے زمین سے. لیکن سمندروں کا جب مشاہدہ کیا گیا، سمندروں کے مشاہدے سے ایک بات آئی کہ سمندروں کے اندر عجیب و غریب طور پر جو ہے کچھ جگہوں پر انہوں نے دیکھا کہ چمنیوں سے جس طرح دھواں نکلتا ہے اس طرح کہیں سے سمندروں کے بعض علاقوں سے دھواں نکل رہا تھا. تو انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ وہاں کیا ہے. تو پتا چلا کہ جو ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہائیڈرو تھرمل کا. ہائیڈرو تھرمل کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے اندر، سمندروں کے اندر خود ہیٹ واٹر اور جو ہے ہیٹ ریلیز کرنے کے جو ہے مختلف انتظامات کیے گئے ہیں. تو جہاں ہائیڈرو تھرمل وینٹس ہوتے ہیں، جہاں ہائیڈرو تھرمل سوراخ ہوتے ہیں، وہاں سے بے پناہ ہیٹ انرجی نکلتی رہتی ہے. تو اس ہیٹ انرجی کے بعد جو ہے جیسے زمین پر فوٹو سنتھیسس کا پروسیس چلتا ہے تو سمندروں کے اندر ایک پروسیس چلتا ہے جس کو ان لوگوں نے نام دیا ہے
सिंथेसिस का, केमोसिंथेसिस का, यानी जब गर्म हीट निकलती है तो वहाँ पर जो है इतनी एनर्जी क्रिएट होती है कि मुख्तलिफ जानदार और मुख्तलिफ पौधे और मुख्तलिफ जो है अलगाई जिसको कहते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पर अपना वजूद लेना शुरू करती है। इस तरह जो है पूरा इलाका जो है आबी हयात और जो है एक्वेटिक लाइफ से भर जाता है, दूर दूर तक, किलोमीटर तक जो है ऐसे ऐसे अजीब व गरीब पौधे और जो है जानवर और मछलियाँ और आबी हयात वहाँ पर हाइड्रोथर्मल के पास वजूद लेना शुरू करते हैं। तो साइंसदान ये कहते हैं कि आमतौर पर इस डिस्कवरी से पहले आमतौर पर साइंसदान ये समझते थे कि जो है जिंदगी का या फोटोसिंथेसिस का जो है एक ही जरिया है और वो सूरज है। उन्होंने कहा कि जब समंदरों का हमने मुताला किया तो पता चला कि जो है हयात के लिए फोटोसिंथेसिस जो है वाहिद जरिया नहीं है, खुद जमीन खुद अपने आप में जो है फोटोसिंथेसिस जिसको केमोसिंथेसिस कह रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा जरिया है। तो इस तरह ये कहते हैं कि जो है जैसा जैसा हमारा मुताला बढ़ता जाता है तो हमारे पुराने अजम्पशंस जो है टूटते जाते हैं और नई नई डिस्कवरी सामने आती है। तो इसको पढ़कर मैंने जो है इस आयत को फिर दोबारा जाना, यखलुकुल्लाहु मा यशा, अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे पैदा करे, जैसे चाहे जो है चीज़ों को डिज़ाइन करे। इसी तरह और भी ऐसी काफ़ी मिसालें हैं, मैं वो मिसालों को मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ूंगा। करीब में जो है बीज का एक मुताला हुआ, हनी बीज का मुताला करते करते साइंसदानों ने जो है हनी बीज की एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म को डिस्कवर किया। इस हनी बी का नाम है, इस शहद की मक्खी का नाम है कैपटाउन बीज। कैपटाउन बी जो है साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है कैपटाउन, उस इलाके में ये पाई जाती है, उसी के नाम पर उसका नाम रखा गया है कैपटाउन बीज का। तो कैपटाउन बीज के बारे में एक अजीब व गरीब बात उन्होंने ये डिस्कवर की कि इसका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, यानी प्रेग्नेंट होने का जो सिस्टम है, वो जो है किसी मेल से, यानी आमतौर पर जानदार चीज़ों में मेल और फीमेल के मिलाप से, मैटिंग से जो है जनरेशन चलती है, प्रोडक्शन होता है। आमतौर पर जो है सारी ज़मीन पर जो है हर जानदार में यही उसूल है, वो मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून। हर चीज़ को हमने जो है पेर पैदा किया है, कपुल के पैटर्न पर पैदा किया है। लेकिन कैपटाउन के बारे में जो है, कैपटाउन बीज के बारे में ये पता चला कि उसका कोई जो है मेल पार्टनर नहीं होता है। उसका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उनके जिस्म के अंदर खुद ऐसा एक खुदकार निज़ाम है जो खुद सेल्फ प्रेग्नेंट उनको करता है, खुद ही खुद वो प्रेग्नेंट होती है और इस तरह जो है उनकी जो है जनरेशन चलते रहती है। तो इस प्रोसेस को साइंसदानों ने जो है नाम दिया है पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्स के बगैर, मेल और फीमेल के मैटिंग के बगैर जो है जनरेशन का चलना। तो यखलुकुल्लाहु मा यशा जो है एक उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये भी है। तो पार्थोजेनेसिस की जो है सिर्फ मिसालें शहद की मक्खियों में नहीं है, बल्कि बहुत सारी जानदार चीज़ों में जो है पार्थोजेनेसिस की किस्म पाई गई है। दरख्तों में भी ये पाई गई, समंदरों की जो आबी हयात है उसके अंदर भी इस तरह की मखलूक़ात पाई गई। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जो है बग़ैर मेल फीमेल के मिलाप के खुदकार निज़ाम के तहत रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सिस्टम है। इसी तरह एक और मिसाल से हम जो है यखलुकुल्लाहु मा यशा का मुज़ाहरा हम देख सकते हैं कि शहद की मक्खियों की एक किस्म है जिनको वल्चर बीज कहा जाता है। ये वल्चर बीज क्या है, इसको समझने के लिए हम आम हनी बीज को समझना पड़ेगा। आम हनी बीज के बारे में ये बात तय है कि वो जो है हर्बीवोर है। हर्बीवोर का मतलब वो होता है कि जो पत्तों और जो है फूलों वगैरह पर जो है गुजारा करते हैं, यानी गैर गोश्तखोर मखलूक़ात में जो है बहुत सारी मखलूक़ात हैं जो गोश्त का इस्तेमाल नहीं करती है, उनको हर्बीवोर कहा जाता है। जो मखलूक़ात गोश्त का इस्तेमाल करती है, मीट ईटर है, उसको कार्निवोर कहते हैं। तो सारी ही मक्खियों की किस्म जो है हर्बीवोर होती है, यानी गोश्तखोर और सब्जीखोर होती है। यानी दरख्तों से वो पॉलन जमा करते हैं और उसका नेक्टर लेते हैं और जो है उसको कन्वर्ट करते हैं हनी में। लेकिन जो है अमेरिका के जंगल में जो है एक अजीब व गरीब हनी बीज को लोगों ने डिस्कवर किया।
اس کا نام انہوں نے رکھا ولچر بیز. ولچر بیز کا کام یہ ہے جنگلوں کے اندر ڈیڈ باڈیز جو پڑی ہوتی ہیں جانوروں کی یا اس طرح کے مختلف جو مخلوقات مر کر ان کے جو ڈیڈ باڈیز پڑے ہوتے ہیں ان ڈیڈ باڈیز کو وہ جو ہے اپنی غذا بناتی ہے اور ان ڈیڈ باڈیز کو جو ہے کنورٹ کر کے وہ جو ہے شہد میں شہد کو پروڈیوس کرتی ہے. تو ساری ہی مکھیاں اگر ہربیوور ہے تو ولچر بیز کو جو ہے سائنسدانوں نے بتایا کہ یہ کارنیوور ہے, یعنی یہ گوشت خور مکھیاں ہیں جو گوشت کے استعمال سے جو ہے شہد پروڈیوس کرتی ہے. تو یخلق اللہ ما یشاء کی جو ہے یہ بھی ایک بہترین مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی قانون اور اس کا جو ہے محتاج نہیں ہے, پابند نہیں ہے کہ جو ہے کسی ایک ہی قانون کے تحت وہ اپنے تخلیقی عمل کو جاری رکھ سکے. وہ جیسے چاہے اپنے تخلیقی عمل کو جو ہے جاری رکھ سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو مطالعے میں آتی ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں. مولانا نے جو ہے آج سے 50-60 سال پہلے گاڈ ارائزز نامی کتاب لکھی. تو گویا کہ جو ہے یہ دور جو ہے دور خدا ہے, خدا کے دور کا ظہور ہے. اس دور کو اگر ہم ایک نام دینا چاہیں تو لوگوں نے اس کو مختلف نام دیا, ایج آف سفریج یعنی جو ہے عورتوں کی ووٹنگ کا دور, اور جو ہے سائنس کا دور, فلاں کا دور, ایویشن کا دور, فریڈم کا دور. لیکن جو ہے اگر ہم اس دور کو اگر نام دینا چاہیں تو ایک بہترین نام یہ ہو سکتا ہے گاڈ ارائزز, یعنی گاڈ کے جو ہے ظہور کا دور, خدا کی نشانیوں کے ظہور کا دور. ایسی نشانیاں اور ایسا ڈیٹا اور ایسے گیجٹس کے انسان جو ہے ابد تک صبح و شام جو ہے خدا کی یاد میں رہ سکتا ہے. آج جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا ان باتوں کا ٹائٹان سبمرسیبل کو لے کر, تو میں نے سوچا کہ چلو زندگی کا ایک دن جو ہے خدا کے ذکر کے لیے جو ہے لگ گیا, خدا کی یاد اور خدا کی یاد دہانی میں اور خدا کی نشانیوں کو جو ہے ڈسکور کرنے میں لگ گیا. تو ہر دن ہر لمحہ اگر کوئی انسان چاہے وہ سفر کر رہا ہو, چاہے وہ جو ہے ٹیچنگ لائن میں ہو, چاہے وہ بزنس میں ہو, ہر وقت جو ہے نشانیاں اس کے اطراف میں پھیلی ہوئی ہے. ان نشانیوں کو لے کر وہ خدا کی لامحدود یاد اور خدا کا لامحدود جو ہے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتا ہے. اسی طرح جو ہے مکھیوں کی ایک قسم جو ہے پرندوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب بات میرے مطالعے میں آئی تھی کہ پرندوں کی ایک قسم ہے جن کو مائگریٹری برڈز کہتے ہیں, یعنی مہاجر پرندے. تو مائگریٹری برڈز کا مطالعہ کرنے والوں نے عجیب و غریب چیزوں کو دیکھا کہ ایک پرندہ اس کو انہوں نے جو ہے کسی خاص موسم کے اندر انگلینڈ کے اندر پایا, پھر خاص اسی پرندے کو انہوں نے جو ہے ٹریک کیا. ٹریک کرنے پر معلوم ہوا کہ جو ہے وہی پرندہ آسٹریلیا میں موجود تھا. کچھ مہینوں کے بعد انہوں نے ایسے گیجٹ اس کے اندر رکھ دیے تھے کہ اس کو ٹریک کر سکیں. تو ٹریکنگ سے معلوم ہوا کہ سیم پرندہ جو ہے جو انہوں نے برطانیہ میں پایا تھا, کچھ ماہ کے بعد انہوں نے آسٹریلیا اور دنیا کے دوسرے سبوں ہزاروں کلومیٹر دور جو ہے انہوں نے اس کو پایا. تو سائنسدانوں کو جو ہے یہ خیال پیدا ہوا کہ اتنے ویسٹ فضا میں, جبکہ سمندروں کے اندر فضاؤں کے اندر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ بغیر گیجٹ کے وہ جو ہے اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکے, کیسے یہ مائگریٹری برڈز جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں. تو انہوں نے ڈسکوری کیا اور انہوں نے مطالعے سے پایا کہ جو ہے مائگریٹری برڈز کے ہیڈ میں, فور ہیڈ میں جو ہے ایک جگہ ہوتی ہے جس کو انہوں نے نام دیا این کلسٹر کا. این کلسٹر کا مطلب غالباً یہ ہے نرو کلسٹر, یعنی رگوں کا ایک گچھا. تو این کلسٹر کے اندر انہوں نے پایا کہ جو ہے این کلسٹر ایک ایسی چیز ہے جو زمین کے میگنیٹک جو ہے ویوز سے جو ہے مسلسل وہ سگنل لیتے رہتا ہے. پرندے جو ہیں جب ہوا وسیع فضاؤں میں اڑتے ہیں اور جو ہے ایک موسم سے دوسرے موسم میں جب وہ کسی دوسری جگہ منتقل ہونا چاہتے ہیں تو یہ جو این کلسٹر ان کے فور ہیڈ میں رکھا ہوا ہے وہ مسلسل جو ہے زمین کا ڈائریکشن معلوم کرتا رہتا ہے, بغیر کسی فلا کے اور بغیر کسی مسٹیک کے. وہ ان کو جو ہے عین اس مقام پر پہنچنے میں مددگار ہوتا ہے جہاں ان کو جانا ہوتا ہے, جبکہ انسانوں کے لیے جو ہے یہ بہت ہی امپاسبل بات ہے بغیر کسی گیجٹ کے جو ہے اپنے ان مقام تک پہنچنا. تو یہ ساری نشانیاں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مولانا کی جو ہے
وہ بات جو انہوں نے جو ہے ندوہ کے اندر عصر کی نماز پڑھ کے جو ہے مولانا بیٹھے ہوئے تھے، تو مولانا جو ہے بیٹھ کر یہ سوچ رہے تھے کہ جو ہے خدایا مجھ سے کوئی ایسا دور جدید کی نسبت سے کام لے جس میں جو ہے تیرے جلال اور تیری جو ہے توحید کا اظہار ہو. تو مولانا کہتے ہیں کہ جو ہے میرے ذہن میں یہ نام ظاہر ہوا تھا، میرے ذہن میں یہ نام آیا تھا گاڈ ارائزز. تو پھر میں نے جو ہے لائبریری میں جا کر چیک کیا تو پتا چلا کہ جو ہے بائبل کی ایک آیت کے اندر یہ لفظ موجود ہے گاڈ ارائزز کے عنوان سے. تو گویا کہ جو ہے ہم جو ہے اس دور میں جو جی رہے ہیں، اس دور کو اگر ہم دور خدا کے نام دیں اور جو ہے خدا کی یاد اور خدا کی کریشن پلان کی دعوت کا اگر اس دور کو ذریعہ بنائے، اور جو یہ واقعات جو ہو رہے ہیں جیسے ٹائٹان سبمرسیبل کا اور بلاسپور ٹرین کولائژن جو 2 ماہ پہلے 2-3 ٹرینیں اڑیسہ کے کسی مقام پر ٹکرا گئی تھی، یہ سارے واقعات جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنایا ہی نہیں بلکہ اس کو وہ مسلسل مینٹین کر رہا ہے. ہر طرف جو ہے ڈیزائن ہی ڈیزائن ہے. لیکن جو ہے انسان جو ہے قدیم دور کے اندر اگر شرک میں مبتلا تھا تو دور جدید میں ڈیزائن کی ڈسکوری کے باوجود وہ ڈیزائن میں پھنس کر رہ گیا ہے. اب جو دور آ گیا ہے کہ ہم جو ہے ڈیزائنر کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. ڈیزائن کی ڈسکوری کے بعد اب صرف ایک ہی کام انسانوں کے لیے باقی رہ گیا ہے کہ وہ ڈیزائنر کو ڈسکور کریں اور جو ہے اس ڈیزائنر کی دعوت کو اور اس کے کریشن پلان کو لے کر انسانوں کے سامنے جائیں. ہر طرف جو ہے ایسے واقعات روزانہ پیش آ رہے ہیں، ٹائٹان سبمرسیبل یا بلاسپور ٹرین کولائژن یا ٹائٹانک جو 1912 میں جو کسی آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گئی تھی. یہ سارے واقعات جو ہے خاموش زبان میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ دور خدا ہے. ہر طرف جو ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. جیسے سورہ ملک کے اندر کہا گیا کہ ہل تری من فطور ثم ارجع البصر، کہ اپنی نگاہوں کو بار بار دہراؤ، بار بار چیک کرو، بتاؤ کہیں کائنات کے ڈیزائن میں کہیں کوئی کمی ہے. تو کائنات کے ڈیزائن میں کوئی کمی کا نہ ہونا ڈیزائنر کے کمال کو بتاتا ہے. انسان نے جو ہے قدیم دور میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے تو دور شرک میں مبتلا ہو گیا تھا. تو حضرت ابراہیم نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ان آیتوں کو لے کر جب ہم غور کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے جب کائنات پر غور کیا تو ان کو لگا کہ جو ہے ہر طرف ڈیزائن ہی ڈیزائن ہے، ہر طرف جو ہے ڈیزائن کے کمالات موجود ہیں، لیکن انسان جو ہے ڈیزائن میں پھنس کر رہ گیا ہے. آج اسی طرح انسان جو ہے ڈیزائن کو ڈسکور کرنے کے باوجود الحاد اور غفلت کا شکار ہو گیا ہے. آج ہمارے لیے اور جو ہے سی پی ایس کے ممبرس کے لیے بے چینی اور جو ہے فکر مندی کا دور ہے کہ ڈیزائن کی بھرمار کے باوجود، ہر طرف ڈیزائن کی اسٹڈیز کے باوجود، ہر طرف ایجوکیشن اور اویئرنیس کے پھیلنے کے باوجود، جس طرح قدیم دور کے اندر انسان شرک میں پھنس کر رہ گیا تھا، آج جو ہے ڈیزائن میں پھنس کر رہ گیا ہے. مولانا نے ایک جگہ بہت اچھی بات لکھی ہے، قدیم دور کے انسان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ جو ہے نیچر کو آبجیکٹ آف ورشپ سمجھتا تھا. تو جدید دور کے انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیچر کو جو ہے آبجیکٹ آف انٹرٹینمنٹ سمجھنے لگا ہے. ہمارے کالجوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، ہمارے پڑھانے والے پروفیسر، ہمارے اسکالر، ہمارے سائنٹسٹ، سب نے مل کر گویا کہ یہ طے کیا ہے کہ ڈیزائن کی ڈسکوری کے باوجود ہم ڈیزائنر کا انکار کریں گے. انہوں نے گویا کہ ایک متحدہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ڈیزائن کی ہم خوب ڈسکوری کریں گے لیکن ڈیزائنر کو عین اس وقت میں کمپلیٹ سینس میں نگیٹ کریں گے. تو ایسے وقت میں جو ہے دور جدید کے جو ابراہیم ہیں ان کے لیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی لوگوں کے پاس جائے اور کہے کہ جو ہے میں ڈوبنے والی چیزوں کو جو ہے میں پھنس کر رہنے والا نہیں ہوں، میں ڈوبنے والی چیزوں کی وجہ سے جو ہے الحاد کا شکار ہونے والا نہیں ہوں، میں ڈوبنے والی چیزوں کو لے کر غفلت اور کیئرلیسنس کی زندگی گزارنے والا نہیں ہوں. یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہے کہ ایک گریٹ ڈیزائنر ہے جس طرح زمین کو ڈیزائن کیا، انسان کی زندگی کو بھی ڈیزائن کیا، اور اس نے انسان کی زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا.
پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. تو انسانوں کو جا کر یہ بتانا ہے، جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے دور کے انسانوں کو بتایا، کائنات کی نشانیوں کو لے کر ان کو سمجھایا اور کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وما انا من المشرکین. تو وہی دور جو ہے اب ہمارے اوپر بھی گزرنا چاہیے، جو دور وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، سورہ انعام کی آیتوں میں جس دور کا ذکر کیا گیا ہے، جس بے چینی کا اور جس فکر مندی کا، جس ڈسکوری کا حضرت ابراہیم کو تجربہ ہوا تھا، وہی تجربے سے اب ہم کو بھی گزرنا ہے اور ہمیں بھی جاننا ہے کہ جو ہے یہ دور خدا ہے اور ہر طرف جو ہے خدا کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے. تو ایسے ایک دور میں خدا کی کتاب کو لے کر اٹھنا اور خدا کی نشانیوں کو لے کر لوگوں کو بتانا، یہ ابراہیم کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ اصحاب رسول کا کام ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کرنے، تفکر کرنے، ان سے خدا کی قدرت اور اس کی عظمتوں کے سبق لینے اور پھر اس سبق کو لے کر جو ہے انسانوں تک جانے اور ان کے سامنے خدا کا کریشن پلان بتانے کو اللہ آسان فرمائے اور اس کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. جی ماشاء اللہ. جی آپ نے آیات اللہ کی انفولڈنگ کے سلسلے میں بہت سی باتیں سنی ہیں. تو مشارکین ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ کچھ ایڈ فرمائیں اس میں. عنایت اللہ عنایت اللہ صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی اصل میں جو ہے آج کا ٹاپک میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی تھا اور بہت زیادہ ہیوی بھی تھا اعتبار سے. مطلب اس کے جو نئی جو معلومات تھی ان کو گراسپ کرنے کے لیے اس کو کئی مرتبہ سننا پڑے گا. اب جو ہے ہم اس کو شاید گراسپ کر پائیں گے. لیکن اس کا جو تھیم تھا وہ بہت ہی زیادہ واضح تھا، بہت ہی زیادہ کلیئر تھا کہ وَيَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کہ خدا کسی اصول کے پابند نہیں ہے، وہ جیسے چاہے. یعنی صرف حضرت مسیح کی پیدائش ایسا استثنائی واقعہ نہیں ہے کائنات میں، بلکہ ایسے بہت سے واقعات جو ہیں وہ کائنات کے اندر ہو رہے ہیں، سمندروں میں ہو رہے ہیں، مطلب بیز میں ہو رہے ہیں ایسے. تو یہ سارے واقعات جو ہیں انسان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ انسان کی ساری ترقیوں کے باوجود بھی انسان بہت ہی زیادہ ایک عاجز مخلوق ہے. لیکن جن چیزوں جو خدا نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ واقعی فیاض صاحب کو وہ آخری جملہ مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ خدا نے کیا بولتے ہیں ہر چیز اس طرح سے بنائی ہے کہ وہ ہر چیز میں جو ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن نظر آتا ہے، مگر خدا اس کو مینٹین بھی کر رہے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں، لیکن ایکچوئل جو باتیں ہیں اس میں سمجھنے کی وہ بہت ہی زیادہ ڈینس تھی، بہت ہی زیادہ گہری تھی. ان پوری باتوں کو سمجھنے کے لیے 2 سے 3 مرتبہ تو سننا پڑے گا، تب ہم شاید
पूरी बातों को पकड़ पाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। फैज कादरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फयाज साहब से गुजारिश है कि वो आला उल्लाह के ताल्लुक से जो मौलाना का कंट्रीब्यूशन दूसरे उलमा के मुकाबले में इख्तिसार के साथ ही सही थोड़ा उसका मुआवजना करके बताएं कि मौलाना का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है और दूसरे उलमा आला उल्लाह को किस तरह देखते हैं, इस पर थोड़ा सा अगर तबसरा कर पाए तो करें। हाँ फैज साहब, मैं समझता हूँ जो है ना मौलाना का इसमें इस्तिस्ना है। पहली बात तो जो है हमारे उलमा ने जो है उसको लायक तवज्जो ही नहीं समझा, उस मॉडर्न डेटे को, जो जदीद मवाद जो आया था उसको काबिल इतना नहीं समझा हमारे उलमा ने, और ये कहा कि ये तो जो है बदलते रहते हैं, कुरान और हदीस को इसकी क्या ज़रूरत है। आमतौर पर यही हुआ। कुछ लोगों ने जो है कुछ कोशिश की, उलमा में से नहीं है वो, जैसे हमारे हारून याह्या हैं तुर्की के, तो उन्होंने जो है इस सिलसिले में जो है इवोल्यूशन या डार्विनिज्म को रिजेक्ट करने के लिए जो है बहुत सारी किताबें लिखी, 15-20, मिराकल्स इन हार्मोन, मिराकल्स इन सो एंड सो के नाम से। लेकिन उमूमी तौर पर आज भी हमारे जो उलमा का जो ये है रविश है, वो इसको जो है कोई काबिल इतना चीज़ अमूमन नहीं समझते हैं। मौलाना उस सिलसिले में गालिबन जो है उलमा इस्लाम में वाहिद इंसान है जिन्होंने ये जाना कि जो है जब ज़ातुल्लाह में तफक्कुर नहीं करना है, ला तफक्करू फी ज़ातिल्लाह बल तफक्करू फी खल्क़िल्लाह, यानी मखलूक़ात में तदब्बुर करना है, तो मखलूक़ात में तदब्बुर क्या करें। हमारी कदीम किताबों में जो है जो भी बहसें की गई थी वो ज़ातुल्लाह को लेकर थी कि खुदा हर जगह है नहीं है वगैरह वगैरह, तो हमारे उलमा वही जानते हैं, यानी ज़ातुल्लाह में तफक्कुर करने वालों का रिजेक्शन हमारे उलमा जानते हैं कि अल्लाह की ज़ात में तदब्बुर करने से क्या क्या बुराइयां पैदा हुई। मुशब्बिहा, मुअत्तिला, मुजस्सिमा, ये जो है ज़ातुल्लाह में तदब्बुर करने की वजह से ये सब बातें पैदा हुई थी, मुशब्बिहा मुअत्तिला की जो बहसें हुई। तो हमारे उलमा जो है बस वही जानते हैं, ज़ातुल्लाह के सिलसिले में जो इन्हिराफात हुए थे उस सिलसिले में, तदब्बुर के सिलसिले में, तो उसका उन्होंने जो है बहुत ही क्या कहते हैं वकी रद्द किया, बहुत ही कामयाब जो है मुशब्बिहा मुअत्तिला का उन्होंने रद्द किया। लेकिन न कदीम न जदीद कोई ये बता सके कि जो है जब ज़ातुल्लाह में तदब्बुर नहीं करना है तो फिर खुदा की मखलूक़ात में तदब्बुर करना था तो कैसे करें, और उसका डेटा कदीम उलमा के पास मौजूद नहीं था, और जदीद उलमा के पास जब आया तो उन्होंने जो है उसको काबिल इतना नहीं समझा। उन्होंने समझा कि ये वेस्टर्नर्स की कोई साजिश है ये भी एक। तो मौलाना मैं समझता हूँ इसमें वाहिद इंसान है जिन्होंने जो है ज़ातुल्लाह में तदब्बुर के बाद जो करना था, ज़ातुल्लाह में तदब्बुर करना मना है, तो फिर तदब्बुर कहाँ करें, तो वो था कौन में तदब्बुर करना, आलमुल कौन में। तो मौलाना ने जो है उसके लिए एक वसी रास्ता खोल दिया। क्या भाई साहब वाज़ेह है ये बात? जी 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 माशाल्लाह, बहुत वाज़ेह है बात। मौलाना के बारे मौलाना ने बाज़ अहम इस्तिलाहात को अंग्रेजी में इस्तेमाल करके हमारे लिए हर बात को जो है काबिल फहम बना दिया है। जैसे अनफोल्डिंग का लफ्ज़ जो है, मैंने तो पहली मर्तबा मौलाना ही की ज़बान से सुनी है, शायद आप लोगों ने भी सुना हो। तो ये अनफोल्डिंग का लफ्ज़ जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है, तो ये इस्तिलाह ही हमारे उलमा के पास नहीं है, तो वो किस तरह एक्सटेंड करेंगे। अगर कुछ बातें अगर जानते भी हैं तो ये लफ्ज़ बहुत अहम है अनफोल्डिंग का, जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है एक लफ्ज़। वहां से ही समझ सकते हैं जब मौलाना ने जो है ना गॉड अराइजस कहा इस दौर को, यानी आयात आफाक व अनफुस की डिस्कवरी को मौलाना ने आयात आफाक का दौर नहीं कहा, बल्कि जो है खुदा के ज़ुहूर का दौर कहा। गोया कि ये जो है दौरे खुदा का ज़ुहूर था। हमारे उलमा ने उसको समझा कि जो है दौरे साजिश का ज़ुहूर है। ये वेस्टर्न नेशंस जो है दौरे साजिश का ज़ुहूर समझा, मौलाना ने उसको जो है दौरे खुदा का ज़ुहूर समझा। यही फ़र्क है मौलाना में और बाकी हमारे स्कॉलर्स में। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया। रहमान साहब।
صاحب السلام علیکم. سن رہے ہیں میری آواز؟ ہاں اب آپ کلیئر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. وعلیکم السلام. جی جی آج کا لیکچر سننے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قصص الانبیاء کے نام سے ہی ہم لوگ جو ہے نا ایام اللہ کچھ پڑھے ہیں، وہ بھی وہ قدیم ایام اللہ ہے، جبکہ علوم انسانی کے مسلمات کے بنیاد پر ایام اللہ ثابت شدہ نہیں تھے. تو جو کچھ ہم لوگ جو کورس میں پڑھے ہیں، تو جدید ایام اللہ کو سرے سے ہم جانتے ہی نہیں، اور اعلیٰ اللہ تو خطاً معلوم ہی نہیں ہے. لیکن اعلیٰ اللہ کا جب ظہور ہوا تو وہ علماء اکرام جو ایام اللہ قصۃ القرآن کے اندر اسرائیلی روایات کو بغیر کسی اس کے نقل کرتے تھے، وہ علماء جب اعلیٰ اللہ کا ظہور ہوا تو اس کو نقل کرنے میں، اس کو اس میں کرنے میں جو ہے نا ذہنی تحفظات کے شکار ہو کے رہ گئے. ایک عجیب حادثہ ہوا. تو قرآن میں جو ہے 6667 آیتوں میں 525 آیتیں احکامات سے متعلق ہیں. تو بخیر پورے آیتیں کیا ہیں؟ تو بخیر پورے آیتیں جو ہے یہی حمد خداوندی ہے. تو جو ہے اعلیٰ اللہ، ایام اللہ وغیرہ سب کیا ہے، یہ معرفت اور حمد خداوندی ہے. تو اگر ہم اعلیٰ اللہ اور ایام اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں، جدید ماڈرن جو ہے ڈیٹا کو لے کر قرآن کو، تو گویا کہ ہم نے تفسیر قرآن پڑھا ہے ہی نہیں. آج کے لیکچر کے بعد مجھے جو ہے نا ڈسکور ہوئی. شکراً. ماشاء اللہ. ظہیر صاحب، ہمارے پروفیسر ظہیر صاحب. جی السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی ظہیر بھائی جی آ رہی ہے. جی جی آج کا لیکچر ماشاءاللہ بہت شاندار بات خیر صاحب نے پیش کی. بہت منظم تھی، بہت مدلل تھی. جدید اور قدیم ساری چیزوں کو انہوں نے دلائل سے انہوں نے اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کی. بہت ہی انفارمیٹو اور بہت ہی جو ہے اہم چیزوں کی طرف انہوں نے نشاندہی کر کے اس کو مضمون کا سمجھے کہ گویا حق ادا کرنے کی کوشش کی. اگرچہ یہ بہت پھیلا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا بالکل واضح تھا، منظم تھا، اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے اعلیٰ اللہ کا نشانیوں کا ذکر کیا، جدید کچھ واقعات کی روشنی میں، اور کس طرح سے جنہیں یہ جیسا کہ فیض صاحب نے بھی کہا اور فیض قادری صاحب نے بھی سوال کیا کہ یہ اعلیٰ اللہ جو کائنات میں پھیلے ہوئے تھے، آفاق اور انفس میں جو پھیلے ہوئے تھے، یہ مولانا نے اس کو اپنا خاص موضوع بنایا. اور بلکہ مولانا نے تو کہا کہ میرا رول غالباً یہی ہے کہ میں اس آیت کی صحیح جو ہے تشریح کروں، یا اس آیت کی میں جو ہے صحیح جو ہے توضیح کروں، اور اس کو ہے نا مدلل کروں. جتنی بھی اعلیٰ اللہ اور آفاق اور انفس کی نشانیاں ہیں، ان کو لے کر میں ہے نا خدا کے دین کو مدلل کروں. اور اس میں مولانا نے اپنا حق ادا کر دیا. بہت مولانا کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک یہ کہ مولانا نے سائنس کو توحید کے لیے مدلل بنایا، صرف مذہب کے لیے نہیں. لوگوں نے سائنس کو اپنے اپنے مذہب کے لیے مدلل بنانے کی کوششیں کی ہیں. کرسچینٹی والوں نے بھی کچھ کوشش کی، دوسرے مذہب والوں نے بھی کوشش کی. وہ سائنٹیفک ریزننگ جو ہے بائبل میں بھی ملتی ہے، سائنٹیفک بیانات بائبل میں بھی ملتے ہیں، یا دوسری جگہ بھی ملتے ہیں. تو سائنس کی ڈسکوری کو لے کر اپنے اپنے مذاہب کو مدلل کرنے کی کوششیں دکھتی ہیں دوسری جگہ بھی. مگر مولانا کا کمال یہ ہے کہ توحید کو انہوں نے سائنٹیفکلی پروو ہوتا ہوا مولانا نے اپنی تحریروں سے ثابت کیا. اور پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے غالباً پہلے ایک بار کہا تھا کہ پوری سائنس کو مولانا نے اسلام کا علم کلام بنا دیا. پوری سائنٹیفک ڈسکوریز جو ہے اسلام کا جو ہے علم کلام ہے. اور اسلام یعنی پوری سائنس کو مولانا نے یوں کہہ سکتے ہیں ہم اس کو لفظ بدل کر کہ سائنس کو مولانا نے کلمہ پڑھوا دیا. یہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات جملہ کہا تھا
کہ سائنس کو جو ہے مولانا نے اسلامائز کر دیا، پوری سائنس کی معلومات. تو یہ مولانا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اعلیٰ اللہ تو بہت سے علماء نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے ولی اللہ کے بعد، اور کچھ صوفیہ کے یہاں بھی انفس میں کچھ وہ لوگ غور و فکر کر کے ہے نا انسانی انفس کی کچھ چیزوں کو غیر سائنسی انداز میں ہی صحیح متعین کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ اس سطح پہ نہیں تھی جس طرح سطح پہ سائنسدانوں نے تحقیق کر کے پتہ چلایا ہے. تو لہذا اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ بایولوجی کی جو چیزیں ہیں، جیسا ابھی فیض صاحب نے ذکر کیا کہ ہارون یحییٰ نے ترکی کے بہت سی کتابیں لکھی ہیں بایولوجی کو لے کر، دا میریکل ان اینٹ، دا میریکل ان ہارمونس، دا میریکل آف ہارمونس، اس طرح کی بے شمار انہوں کی کئی کتابیں ہیں. اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ مائنڈ بوگلنگ آپ کو خدا کی عظمت اور اس کے دلائل ملیں گے. تو یہ بہت ہی خاص موضوع ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اور نشستیں ہو سکتی ہیں. فیاض صاحب اور کچھ پریپریشن کریں تو ایک اور آگ بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال ماشاءاللہ بہت اچھی بات تھی آج کی. جی یہ مجھے کچھ کہنا تھا. جی ابا صاحب. جی جزاک اللہ. خطیب اسرار صاحب کچھ خلاصہ. جی آج فیاض صاحب کی تقریر سننے کے بعد جو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے دور میں شرک کو ٹارگیٹ کر کے دعوت دی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ سورج چاند ڈوبنے والوں کی ہم عبادت نہیں کرتے. تو دور جدید میں ہم کو بھی اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ صرف ہم ڈیزائن میں پھنس کے نہیں رہنا ہے، بلکہ ڈیزائنر کی ڈسکوری کرنا ہے. بہت ہی بامعنی بات تھی. آج مجھے وہ ایک شعر یاد آیا جو ڈاکٹر اقبال کا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. میں سمجھتا ہوں کہ شعر میں جو ہے مس گائڈ کیا گیا ہے کہ آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، بلکہ یہ جو فیاض صاحب نے کہی وہ بات صحیح تھی کہ انسان اگر حضرت ابراہیم نے دور شرک میں کام کیا ہے تو وہی رول آج آپ کو دور الحاق میں ادا کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے، سمجھنا کی بات ہے، بہت بڑی بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ فیاض صاحب کا پریزنٹیشن جو تھا اس میں ایسا لگا کہ آج بہت سی باتیں وہ مختصر وقت میں کہنے کی کوشش کر رہے تھے. بہت تیزی سے گفتگو میں خیال ہے کہ اگر اس میں 2 سیشن میں کرتے تو بہت اچھا ہوتا. باتیں اور ہم کو باتیں ہوتی جگہ کرنا. جی کریں وقت ہو رہا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی ماشاء اللہ معرفت پر اور سائنس کے درمیان، معرفت اور سائنس کے درمیان جو ریلیشن ہے اس کو فیاض صاحب نے بہت اچھے سے کیا. اور ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ سائنس کو، ویسے تو سائنس کے بارے میں قرآن میں پریڈکشن تھی کہ ہم آیات و اور انفس کے اندر خدا کی نشانیاں دکھائیں گے. تو اسی کے مطابق کسی بھی مذہب نے اگر دیکھا جائے کمپیریٹیولی تو سائنس کو اپنا اس کا اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا، اور اس کے مقابلے میں سائنس کی ہر ڈسکوری اور آنے والی ہر نیوز یہ خدا کی معرفت کے ڈیٹا میں اضافہ بنتی جا رہی ہے. تو یہ ایک عجیب بات ہے. دوسرے مذاہب نے اگر سائنسی ڈسکوریز کو جزئی طور پر استعمال کیا ہو اپنی صداقت کو پیش کرنے کے لیے ہوگا، لیکن اسلام کے لیے بذات خود سارا ڈیٹا ڈائریکٹ اس کے سپورٹیو ڈاٹا میں اس کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ قرآن، اسلام اور سائنس کے درمیان یہ بہت ہی وقت ہے. جیسے کہ اسلام کا سب سے اہم موضوع ہے حمد، الحمدللہ رب العالمین. تو براہ راست سارا کا سارا سائنس کا ڈیٹا حمد کا ڈیٹا بن گیا ہے. تو
واقعی یہ دور جو ہے حمد کا دور تھا، واقعی یہ دور خدا کے ظہور کا دور تھا، لیکن کسی نے اس خدا کے ظہور کے دور کے روپ میں نہیں دیکھا، صرف نے اس پر انفیسائز کیا. اور میں سمجھتا ہوں فیاض صاحب جو ہے نا، اس موضوع پر ہم سی پی ایس کے احباب میں اس موضوع پر ماشاءاللہ مسلسل اس ناحیے سے، اس نقطۂ نظر سے معرفت کے بعد میں اپنی معرفت میں اور اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کو سائنسی ڈسکوریز کو معرفت کی غذا بناتے رہتے ہیں اپنے لیے. تو یہ اس کا اس کی ایک جھلک تھی جو آج ہم نے ان سے معرفت کے بعد میں یہ باتیں سنی. تو بہت کیا کہتے ہیں تھرلنگ اور معرفت میں اضافہ کرنے والی بھی تھیں، اور بوسٹنگ بھی تھی باتیں. جزاکم اللہ خیر. یعقوب صاحب جزاک اللہ خیر. جزاک کون ہی ایچ ایم ڈی گلوبل؟ فیاض، وہی فیاض صاحب. آج مولوی فیاض نہیں بلکہ پروفیسر فیاض بول رہے تھے. جی جی. اور کوئی ہیں کچھ اس میں اضافہ کرنے والے؟ وقت ہو رہا ہے. یہ سفیان صاحب تھا نا؟ کیا جی کچھ چیٹ باکس میں بھی کچھ آئے ہیں تاثرات کر دیجیے. آپ پڑھیے، اب پڑھ دیجیے. جی اس میں ارشاد صاحب کا آیا ہے. السلام علیکم. ماشاء اللہ ویری نالجبل سیشن. جزاک اللہ خیر فیاض صاحب. and I agree the message. اچھا یہ ندیم صاحب کا ایک میسج ہے. I think this topic is very dense, so slow presentation is required. Effort of presenter is appreciated, but as a listener, it is too fast me to grasp. Better if it is split in 2 or 3 sessions. All the best. Very, very fast. I think per minute very much words delivered. I am very impressed, but slow presentation is required. Follow Nabi. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اس میں اہم پیغام یہی ہے کہ اس دور میں الہاد کے مقابلے میں جتنی زیادہ اس بات پہ رب کی کوشش کرنا ہے وہ بالکل سرے سے نئی کوشش کی گئی ہے. تو رسالہ مشن کا خاص تو یہی ہے کہ معرفت کو ہر طریقے سے لوگوں کے سامنے انڈرسٹینڈیبل بنایا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم جو آیت ہے اس کو سمجھنے اور اس کو اپلائیڈ وے میں ہر وقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی